السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، آپ کا چینل، آپ کی آواز، آپ کی امنگوں کا ترجمان، میں آپ کا اپنا ابن اسکندر خان ایک خاص ولاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ عمران خان قیدی نمبر 804 بدستور جیل میں ہے، باوجود کہ عمران خان کو تمام کیسز میں آلموسٹ رہائی مل چکی ہے یا اس کی بیل بھی ہو چکی ہے۔ تو اسی موضوع پر بات کریں گے کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے، باوجود ضمانتوں کے، باوجود اس کے کہ اسے بیل بھی پاکستان کی عدلیہ نے دے دی، باوجود کہ اس کو کی بریت بھی ہو چکی، وہ بری ہو چکا تمام کیسز پہ جو کہ اللیگل کیسز تھے۔ تو ان تمام کے باوجود عمران خان ہے تو جیل میں ہی ہے۔ کون ہے وہ قوتیں جو عمران خان کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں، اور کون ہیں وہ قوتیں جو عمران خان کی رہائی میں رکاوٹ ہیں؟ یہ ہے وہ سوال، اس کا جواب تلاش کرنے کی میں نے بھی اپنی بساط کے مطابق، اپنے عقل و شعور، اپنی فہم کے مطابق اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں آپ دوستوں کی، اپنے ویورز کی، اپنے دیکھنے والوں کی بھی مدد چاہوں گا۔ آپ پلیز میری معلومات میں اضافہ کر دیجیے گا کہ عمران خان باوجود تمام کیسز میں رہائی کے اور بیل کے جیل میں کیوں ہے۔ کافی دن میں نہیں آ سکا، میں نے بہت کم ویلاگز کیے سیاست پر، کیونکہ میں ٹرپ پہ تھا۔ تو اپنے پاکستان کے، پنجاب کے اور سندھ کے ٹرپ کے کچھ ویلاگز ہیں، وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ڈال دوں گا، اور وہ میرے ویلاگز میں وہ موجود ہیں۔ سفر کی وجہ سے میں لائیو سٹریم پہ تو بالکل نہیں آ سکا گزشتہ کچھ روز سے میرے چینل کی، بلکہ آپ کے اپنے اس چینل کی ریٹنگ بھی کم ہوئی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہوگا کہ تمام دوست، یہ تو ہے ہی بڑا خاص ولاگ ہے، اسے ضرور دیکھیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ خاص طور پر میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو کہ میرے ملک کا فیوچر ہیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیجئے، لائک بھی کر دیجئے، شیئر بھی کر دیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں۔ آپ میرے آنے والے ویلاگز اور میرے آنے والے لائیو سٹریم کے نوٹیفیکیشن موصول کرتے رہیں گے۔ نوجوانوں سے میں اس لیے مخاطب ہوں کہ مجھے نوجوان ویورز چاہیے زیادہ۔ تو بات کر رہا تھا میں جی آپ سے آج عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب کو کون سی وہ طاقتیں ہیں جو عمران خان صاحب کو سیاست میں یا پاکستان کے اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتی، اور کیوں وہ پاکستان میں عمران خان کو اقتدار میں اور سیاست میں نہیں دیکھنا چاہتی؟ پہلے ذرا اس سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ تو پاکستان میں وہ طاقتیں، اور یہ طاقتیں اندرونی طاقتیں بھی ہیں اور کچھ بیرونی طاقتیں بھی ہیں، لیکن یہاں پر زیادہ اندرونی طاقتوں کا رول ہے۔ بیرونی طاقتوں کا رول میرے خیال میں، یہ میری عقل و فہم کے مطابق، یہ کہ ہر بات کا الزام کہ امریکہ ایسا کر رہا ہے، امریکہ اس کو لے آیا، امریکہ نے اس کو نکال دیا، آرمی چیف امریکہ نے لگایا، ڈی جی آئی ایس پی آر امریکہ نے لگایا، مولانا فضل الرحمان کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، فلاں کو امریکہ، نواز شریف کو، مریم نواز کو، بلاول کو امریکہ لایا، امریکہ اس کو عمران خان کو نکال رہا ہے، اسرائیل کا ایجنٹ ہے، سب کچھ یہ جھوٹ ہے۔ ان میں آپ یقین کیجئے اصل جو رول پلے کر رہی ہے وہ اندرونی طاقتیں ہیں، اور اندرونی طاقتیں بیرونی طاقتوں کو دعوت دیتی ہیں کہ آپ ہماری مدد کیجئے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کے اندر، پاکستان کو خطرہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کچھ پاکستان دشمن طاقتیں ہیں، اور یہ وہ طاقتیں ہیں، یہ بیوروکریسی میں بھی ہیں، یہ اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اس میں، اور ساری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اس کے کچھ اعلیٰ اہلکار ہیں۔ جیسے آپ کہیں جی کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کو تباہ کیا، جیسے نون لیگ والے یہ نعرے لگاتے ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے۔ آپ سنتے ہیں یہ نعرے؟ نہیں، وردی ہے، تھوڑی سی وردی ہے، ساری وردی نہیں ہے۔ اور وہ وردی کیا ہے؟ ہائی درجے کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ وردی ہے۔ کچھ جرنیل ہیں، ان کو صرف اپنا مفاد چاہیے، کچھ جرنیل ہیں جن کو پیسہ چاہیے، ان کو لگژری لائف چاہیے، عیاشیاں چاہیے، اور اپنی عیاشیوں کے لیے، اور اپنی اور اپنے خاندان کی لگژری لائف کے لیے، اپنے اور اپنے خاندان کی عیاشیوں کے لیے، زناکاریوں کے لیے، بدکاریوں کے لیے،
ان کے پاس یہی بات ہے کہ ملک جائے بہاڑ میں۔ کچھ پولیٹیکل بھی ہیں، ایسی طاقتیں پاکستان میں ہیں، وہ بھی اہلکارے ہیں پاکستان کی، جو بیرون ملک دشمن قوتیں ہیں ان کے اہلکارے ہیں پاکستان کی پولیٹکس میں کچھ۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں، انہیں بھی ایک لگژری لائف چاہیے، شانہ زندگی بادشاہوں والی، بڑے محلات چاہیے، رائیونٹ جیسے محلات ان کو چاہیے، ان کو چھوٹی سی سرجری کے لیے سوئٹزرلینڈ میں علاج چاہیے، ان کو ایون فیلڈ میں بھی اپنے لیے محل چاہیے۔ ایون کہ اب تو سنا ہے پاکستان پی آئی اے کو بھی ہونے چاہیے، وہ اس کو بھی لے رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اپنی عیاشیاں چاہیے، اس کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر سکتے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے ان کو کوئی دلچسپ نہیں ہے، پاکستان کے عوام، پاکستان کی عزت و وقار بھاڑ میں جائے، صرف ان کو ان کی زندگی کے عیاشیاں جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ اب یہ جو طبقے اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے اور پولیٹیکل ہمارے وہ ایلیمنٹس جو کہ بیرونی، یہ ہماری اندرونی پاکستان کے دشمن ہیں، یہ جو اندرونی دشمن ہیں، یہ بیرونی جو پاکستان کے بیرونی دشمن ہیں ان سے پیسہ بھی لیتے ہیں اور ان کے ٹٹو بن کر، ان کے ٹراؤٹ بن کر پاکستان پر وار کرتے ہیں۔ اور یہی وہ ایلیمنٹس ہیں، ان کے راستے میں جو دیوار ہے۔ دیکھیں پاکستان میں کے لوگوں کے مسلمان پڑھنے، پاکستان جب آزاد ہوا تو اس کی بیسک آئیڈیالوجی تھی نظریہ اسلام کے لیے یہ آزاد ہوا تھا۔ ایسے ہی ہے پاکستان دو قومی نظریہ تھی بنیاد، اس میں تو کوئی شک شبے کی بات تو نہیں ہے۔ دو قومی نظریے سے اگرچہ یہ مراد ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہوگا جہاں لوگوں کو نماز پڑھنے کی آزادی ہوگی، تو اس آزادی کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کی آزادی کیا انڈیا کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو نہیں ہے کیا؟ بلکہ نماز پڑھنے کی آزادی فلسطین میں بھی ہے، اسرائیل میں بھی ہے۔ اسرائیل میں اس وقت 15 لاکھ سے زیادہ، دیکھیں اسرائیل میں اس وقت 19 لاکھ مسلمان رہتے ہیں، ان سب کو نماز پڑھنے کی، تل ابیب کی مسجدوں میں بھی، اسرائیل کے کیپٹل کے مسجدوں میں بھی نمازیں ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے کی آزادی نہیں ہے۔ پاکستان کا مقصد کیا یہ تھا کہ صرف نماز پڑھنے کی آزادی ہو، روزہ رکھنے کی آزادی ہو۔ یہاں تو روزہ رکھنے کی بھی آزادی، روزہ نہ رکھنے کی بھی آزادی، نماز پڑھنے کی بھی آزادی، نماز نہ پڑھنے کی بھی آزادی، مشاہیر اسلام کی توہین کرنے کی بھی آزادی، صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ اکبر کبیرہ استغفر اللہ۔ یہاں پر تو وہ بیہودہ قسم کی آزادیاں ہیں جو کہ ہر قسم کی آزادی، عبادت کی آزادی اسلام دشمن قوتوں کا نشانہ نہیں ہے۔ اصل نشانہ جو ہے عمران خان نشانہ کیوں ہے؟ عمران خان ایک بہانہ ہے، عمران خان تو بہانہ ہے۔ اصل بات پاکستان کے عوام کو مدینہ جیسی ریاست بننے کی راہ سے بھٹکانا ہے، کسی اور طرف لے کے جانا ہے۔ عمران خان پاکستان کی 100 سال کے قریب ہونے جا رہی ہے تاریخ، ان 100 سالوں میں 80 سال کے قریب ہو گئی ہے۔ عمران خان پہلا لیڈر آ گیا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ میں مدینہ جیسی ریاست تو خیر بن نہیں سکتی، ہمیں بھی پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے عمران خان کیا اس کا باپ بھی نہیں بنا سکتا۔ مدینہ جیسی ریاست کا لیڈر جو ہوتے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، تو ویسا لیڈر کیسے آ سکتا ہے بھائی؟ مدینہ جیسی ریاست نہیں بن سکتی۔ مدینہ جیسی ریاست کے تو لیڈر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ مدینہ جیسی ریاست میں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ مدینہ والی ریاست وہ ریاست ہوتی ہے جس کا سپہ سالار امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، جس کے سپہ سالار خالد بن ولید ہوتے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہوتے ہیں، سعد بن وقاص ہوتے ہیں، خالد بن ولید ہوتے ہیں۔ مدینہ جیسی ریاست تو تب بنتی ہیں۔ کیا تمہارا جرنیل خالد بن ولید ہے؟ تمہارا جرنیل خالد بن ولید جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارا لیڈر عمر فاروق یا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے، ناممکن ہے، وہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ نعرہ ہی لگا دینا، یہ بات منہ سے ہی کہہ دینا، کسی پاکستانی لیڈر کو کبھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ جرت کرے کہ پاکستان مدینہ جیسی ریاست بنے گی۔ کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہتا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپائریشن لیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ریاست کا ہمیں حکم دیا ہے، جو حکم فرما دیا ہے، دیٹس اٹ، ہم اس پہ جائیں گے۔ یہ کسی لیڈر نے کبھی نہیں کہا۔ عمران خان وہ خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے؟
خوش بخت ہے یا بدبخت ہے، اس نے نعرہ یہ لگایا، یہ فیصلہ میں میرے نوجوانوں آپ پر چھوڑوں گا، اس نے ایسا نعرہ لگا دیا، وہ ڈائریکٹ اس نے نظام کے ساتھ ٹکر لی، اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور اندرون ملک اسٹیبلشمنٹ سے کٹھی یہ ٹکر لی ہے ایک شخص نے، اور اس کی پارٹی میں بھی مزے کی بات ہے بہت سے غدار ایسے ہیں، ورنہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کا کیا جواز ہے؟ اس پہ کیسے تھا توشہ خانہ، بری ہو چکا۔ عمران خان کو اس بات پہ کوئی آدمی بلیو کرے گا کہ وہ توشہ خانہ سے کوئی چیز چوری کرے گا؟ عمران خان ان چیزوں سے بہت بلند ہے، اس سے پیسوں کی اس کے پاس کمی نہیں، عزت کی اس کے پاس کمی نہیں، شہرت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایز اے کرکٹر ہی اسے دے دی تھیں۔ جب وہ کرکٹر تھا اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی شہرت اور عزت دی جو دنیا میں کسی کو ملی ہی نہیں۔ کون ہے کرکٹ کا ایسا لیجنڈ جو عمران خان جیسی عزت جس نے حاصل کی ہو؟ کرکٹ کی 150 سالہ تاریخ میں اس معیار کا وہ نہیں ہوئی۔ پھر وہ چیریٹی میں آیا، شوکت خانم بنائی اس کی عزت میں، اور اللہ نے اضافہ کیا، نمبر یونیورسٹی بنائی، تو اس کے پاس تو دنیا کی دولت بھی آ گئی، پھر اچھی خوبصورت بیوی انگلینڈ سے اس نے کی، مسلمان ہوئی، اور اربوں خربوں کی مالک وہ بیوی بھی اس کی ایسی ملی اسے۔ تو اس کے بعد عمران خان کی کیا ضرورت باقی کہہ رہی تھی کہ عمران خان چند ہزار روپیہ توشہ خانہ سے چوری کرے گا؟ جھوٹا کیس ڈالا پاکستان دشمنوں نے، پاکستان کے اندرونی دشمن قوتوں نے اور بیرونی دشمن قوتوں نے جھوٹا کیس ڈال کے توشہ خانہ میں عمران خان 10 سال قید۔ بعد میں 6 مہینے بعد اسی ملک کی عدالتوں نے اسے بری کیا ہے کہ یہ تو جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر، عمران خان نے گھڑی چوری کی ہے، یہ میری گھڑی ہے، اسے میں چوری کروں، اللہ اکبر، اسے میں بیچوں۔ عمران خان ایک گھڑی چوری کرے گا؟ اگر چوری بھی کرے گا تو عمران خان کیا ایک گھڑی چوری کر کے بیچے گا؟ پھر اگر یہ گھڑی میں نے توشہ خانہ سے لی ہے تو یہ میری گھڑی ہے، مجھے بھی گفٹ ملی ہے یہ، اچھا مجھے بھی گفٹ ملی ہے، اس میں سعودی عرب کا وہ خانہ کعبہ کا ماڈل نہیں بنا ہوا۔ وہ کہتے ہیں عمران خان والی گھڑی میں، تو خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑیاں میں سعودی عرب میرا آنا جانا ہوتا ہے، بے تاشی گھڑیاں مکہ میں مدینہ میں بکتی ہیں، 100 ریال کی، 50 ریال کی، 150 ریال کی، 200 ریال کی، ہر کمپنی بنا رہی ہے، اس میں خانہ کعبہ کا وہ بنا دیتی ہے، یا مسجد نبی کا، وہ گھڑیاں 100 ریال کی ملتی ہیں، اسے میں خرید کے لاتا ہوں، یہاں آ کر مجھے نفع ہوتا ہے، میں بیچ دیتا ہوں۔ مجھے تحفہ، یہ گھڑی مجھے بھی، میں حج پہ گیا ہوا تھا تو مجھے بھی تحفتاً کسی دوست نے، اچھی گھڑی ہے، مہنگی ہے، بھی مہنگی ہے، رولکس کی ہے، ہاں، تو تحفہ دی ہے، میں سے مجھے پیسہ چاہیے تو مجھے اس گھڑی کو میں بیچ دوں گا، اس میں کیا بات ہے، اس کو میں بیچ دوں، کسی کو تکلیف کیا ہے؟ عدت نکاح کا کیس عمران خان کو بریت ہو چکی، سائفر کیس بریت ہو چکی، سب کیسوں میں بیل ہو چکی، بریت ہو سکی۔ تو یہ سوال میں آپ پر رکھوں گا، عمران خان کیوں آزاد نہیں ہو رہا؟ اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میرا جواب تو یہی ہے کہ وہ اندرونی پاکستان دشمن قوتیں، اس میں نے کہا، اور بیرونی پاکستان دشمن قوتیں، اندرونی قوتیں جو پاکستان دشمن قوتیں پاکستان کے اندر موجود ہیں، میر جعفر ہیں، میر غدار ہیں، میر جعفر ہیں، بالکل امیر صادق ہیں، یہ غلام بنے ہوئے ہیں بیرونی قوتوں کے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ٹٹو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے غلام ہیں۔ وہ کسی صورت جو پاکستان میں یہ نعرہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ مدینہ جیسی اسٹیٹ اگر بنتی ہے تو مدینہ جیسی ریاست میں ہوتا پھر کیا ہے؟ عمران خان نے پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے، کوئی منطق ہے؟ سب سے بڑی چیز انصاف ہے، اور مسلمانوں کو تو خدا کے بندو، انگلینڈ کا وہ ونسٹن چرچل کی آپ کو پتہ ہے، جب ہٹلر نے ایک ہی دن میں 400 طیاروں نے لندن پر بمباری کی تو ونسٹن چرچل نے کہا ہم تو آ رہے ہیں، کانپنے لگے انگریز، تو ونسٹن چرچل نے کہا نہیں، برطانیہ کی عدالتیں اپنے ملک کے شہریوں کو انصاف دے رہی ہیں، بے غم ہو جاؤ، ہم مقابلہ کریں گے، ہمیں شکست نہیں ہوگی۔ جس ملک میں انصاف کا نظام غریب امیر عام خاص ہر ایک کے لیے برابر نہیں ہوگا، بھاڑ میں جائے وہ ملک، کبھی بھی آگے نہیں بن سکتا، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور عمران خان نے یہ بات اسٹڈی کر لی تھی کہ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ غریب آدمی جس نے 100 روپے کی کرپشن کی، چند ہزار کی کرپشن کی، جس کے پاس
भूखा कोई शख्स थोड़ी मोटी छोटी कोई चोरी की ली आपने खाने के लिए, उसके लिए तो लंबा अरसा जेलें और कैदें, और खरबों रुपए जो इस मुल्क का लूट कर धड़ाधड़ डॉलरों की शक्ल में लंदन में, दुबई में, अमेरिका में लेके जा रहे हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल, इज्जतें, अयाशियाँ, उनको कोई। तो इमरान खान ने का सबसे बड़ा गुनाह यह है कि रियासत मदीना की असल जो ताकत थी वो क्या थी? इंसाफ। उसकी बुनियाद ही इंसाफ थी। मेरे नबी की तालीमात में क्या है कि एक मुसलमान ज़मीन का तनाज़ा है, तो इससे हम नहीं सीखेंगे तो किससे सीखोगे? अपने नबी से तुम नहीं सीखोगे तो क्या आप किसी और को अपना बाप बनाओगे? किससे सीखेगा? हमारा जर्नैल इतना बेगैरत हो गया है कि वो खालिद बिन वलीद जैसा नहीं बनना चाहता, वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया बनना चाहता है। तो मैं आपकी खिदमत में ये ज़रूर रखूँगा मेरे दोस्तों, आखिर में, कि इस बात को अब मैं ख़त्म करूँगा क्योंकि व्लॉग का टाइम भी मेरे ख्याल में पूरा हो चुका है, लंबा आप नहीं दे सकेंगे। इमरान खान को तमाम केसेस में रिहाई मिल चुकी, उसकी बेल हो चुकी। अब इमरान खान को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे घटिया किरदार हैं, और उनमें कुछ मीर जाफ़र और मीर सादक इवन के इमरान खान की जमात में भी मौजूद हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान लंबा अरसा जेल में रहे, क्योंकि इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान में इन करप्ट अनासर की, इन कौमी दुश्मनों की, इन असल दहशत गर्दों की, इन रियासत मुखालफ बयानियाँ लेके चलने वाले बेगैरतों की मौत है। यही वजह है इमरान खान को नहीं आने दे रहे। अगर आपके ख्याल में जो कुछ और इसमें आप ऐड करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट से मुझे नवाजिएगा। मुझे दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपको अपनी तमाम दुआओं में याद रखता हूँ। अल्लाह आपका महफूज़ व निगहबान हो। और आखिर में एक बार फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म में ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।